میرے دوستوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی مسجد کی تعمیر سے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ عرض کروں، لیکن پہلے ضروری سمجھتی ہوں کہ واضح کر دوں کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں یا عنقریب کریں گے وہ کتنا اہم ترین کام ہے۔ اس لیے کہ انسان کی عادت ہے کہ جب اس پر کسی چیز کی اہمیت، فضیلت اور حیثیت واضح ہو جاتی ہے تو پھر انسان اسی قدر و معیار کے مطابق اس کے حصول کی کوشش کرتا ہے، اسے پانے کے لیے اسی سطح کی جدوجہد کرتا ہے۔ انسان کے فعل سے اس عمل کی حیثیت کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ آپ تجربہ کریں کہ اگر ایک شخص راستہ کو چلا جا رہا ہو، اچانک اس کے سامنے کوئی ایسی چیز آ جائے کہ جس سے راہ گیروں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو، تو اب اس شخص کا اسلامی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے، انسانی اعتبار سے یہ فرض ہے کہ اس کی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دے، اور یہ صدقے کا ثواب رکھتی ہے۔ چونکہ اس کے دل میں اس چیز پر ملنے والے ثواب کی اہمیت نہیں، اس پر ملنے والے اجر کی ویلو نہیں، اس لیے وہ اس چیز کو نہیں ہٹائے گا، بلکہ دل میں یہ خیال کرے گا کہ اس چیز کو اٹھانے کے لیے مجھے جھکنا پڑے گا، پھر اٹھنا پڑے گا، پھر ذرا ہٹ کر پھینکنا پڑے گا، تو کون یہ سردردی مول لے گا؟ بس وہ اسے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اس کے بالمقابل اگر کوئی شخص مکان کی دوسری منزل پر کھڑا ہو اور نیچے رستے میں ایک 10 کا نوٹ پڑا ہو تو یقین جانیے کہ وہ اس نوٹ کو دیکھتے ہی فوراً زمین پر اتر آئے گا اور اس کو اٹھا لے جائے گا، حالانکہ اس نوٹ کو اٹھانے کے لیے اسے نیچے آنا پڑا، پھر چڑھنا پڑا۔ اب دیکھیے کہ اس کے چڑھنے میں، اترنے میں اسے کتنی تکلیف ہوئی، کتنا وقت لگا ہوگا۔ اس شرمندگی کا خوف الگ کہ اگر کسی نے دیکھ لیا اور کہہ دیا کہ یہ نوٹ تو میرا ہے، تم کہاں لے جا رہے ہو، تو جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ ان سب کے باوجود اس کے لیے یہ کام کرنا آسان ہے، کیونکہ 10 کے نوٹ کی اہمیت، قدر بہت زیادہ اس کے دل میں ہے۔ اس کے بالمقابل رستہ سے تکلیف دہ چیز کو اٹھانے پر ملنے والے اجر و ثواب کی اہمیت اس کے دل میں نہیں۔ اس لیے دوستو، پہلے یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ مسجد کا مقام کیا ہے، مسجد کی حیثیت و اہمیت کیا ہے۔ جب یہ معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نظر میں مسجد کا مرتبہ کیا ہے، تو پھر مسجد تعمیر کرنا، اسے بنانا، اسے آباد کرنا آسان ہو جائے گا، اور پھر اس کے تقاضے کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اسے انجام دینا آسان ہو جائے گا۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، مسجد وہ مقدس جگہ ہے جہاں خدائے وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی جاتی ہے، اس کی یاد کی جاتی ہے۔ زمین کے جو سب سے مبارک حصے ہیں، سب سے اچھے حصے ہیں، سب سے قیمتی حصے ہیں، وہ مسجدوں کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہروں میں اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ وہاں کی مسجد ہے، اور شہروں میں سب سے ناپسندیدہ جگہ وہاں ہے کہ بازار۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے، زمین کی بہترین جگہوں میں مسجدیں اور بری جگہوں میں بازار ہیں۔ ان حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زمین میں سب سے مبارک اور مقدس جگہ مسجد کی ہے۔ مسجد حرام کی اہمیت سے کون ناواقف ہوگا؟ صبح شام 5 وقت اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ وہاں کعبۃ اللہ ہے، ہر سال حاجی لوگ وہاں جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں اور خوب مسجد حرم کا روحانی لطف اٹھاتے ہیں۔ اللہ نے زمین میں سب سے پہلے سب سے مقدس جگہ کعبہ کو بنایا، اسی لیے طواف و
جوانب کے محدود حصے کا نام مسجد حرام ہے۔ آج پوری دنیا کی تمام مساجد مسجد حرام ہی کا پر تو ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ ثواب مسجد حرام ہی کا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی نے اپنے گھر میں جو نماز پڑھی وہ بس ایک نماز ہے، اور اس نے جو محلے کی مسجد میں نماز پڑھی وہ 25 نمازوں کے برابر ہے، اور اس نے جامع مسجد میں جو نماز پڑھی وہ 500 نمازوں کے برابر ہے، اور اسی نے مسجد اقصی بیت المقدس میں جو نماز پڑھی وہ 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور اس نے میری مسجد نبوی میں جو نماز پڑھی وہ بھی 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور اس نے مسجد حرام میں جو نماز پڑھی وہ 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اللہ کا ایک بندہ مسجد میں آ کر نماز ادا کرتا ہے تو اس نے ایک فرض ادا کیا ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں آنے والوں کا اعزاز فرماتے ہیں، اس کی ضیافت کرتے ہیں، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور گھر والا میزبان ہوتا ہے اور آنے والا مہمان ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کو مسجد میں جائے یا شام کو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مہمانی تیار رکھے گا، خواہ وہ جب بھی جائے، صبح کو یا شام کو۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے یہاں مہمانوں کے درجے اور مرتبے ہیں۔ کچھ لوگ بہت دور سے آتے ہیں، کچھ بہت قریب سے آتے ہیں، کچھ بہت پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں، کچھ بہت بعد میں آتے ہیں، ان سب کے درجے اور مرتبے آ جاتے ہیں، کچھ بہت بعد میں آتے ہیں، اور ان سب کے درجے اور مرتبے اسی حساب سے ہیں۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں نماز کے ثواب کے اعتبار سے بڑے درجے کا آدمی وہ ہے جو ان میں سب سے دور کا ہے کہ اس کو سب سے زیادہ چلنا پڑا ہے، اور جو شخص نماز کے لیے ٹھہرا رہے یہاں تک کہ امام کے ساتھ اس کو نماز پڑھے تو ثواب کے اعتبار سے اس کا درجہ اس شخص سے بڑا ہے جو نماز پڑھ لے اور سو جائے۔ حاضرین مجلس اور عزیز دوستو، یہ چند احادیث و دریات جو پیش کی ہیں، اس سے مسجد کا مقام و مرتبہ خوب اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے، اور اس کے موضوع پر تو احادیث میں ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے، اور کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا گھر پوری امت کا ایمانی اور اسلامی اور روحانی مرکز ہوتا ہے۔ وہاں اللہ کی یاد سے دلوں کو گرمایا جاتا ہے، سینوں میں معرفت حق کی آگ لگائی جاتی ہے، وہاں اللہ کی فرما برداری اور اطاعت گزاری کے عہد و پیما کیے جاتے ہیں، پروردگار عالم سے رحمت مغفرت کی بھیک مانگی جاتی ہے، خالق کو کون و مکاں کے جاہ و جلال کے آگے خشیت داناوت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ یہی اللہ کا گھر امت مسلمہ اور دین اسلام کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اجتماعیت اور اجتماعی قوت کی بنیاد مسجد میں ہوتی ہے۔ باہمی اخوات و محبت اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کی صورتیں یہیں سے نکلتی ہیں۔ مساوات کا بے مثال منظر یہیں پیش ہوتا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ویاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز۔ پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم۔